بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ پروین شاکر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی۔ لاہور سیاست کے اپنے ایک انداز ہیں۔ اگر میں ٹریڈ باڈیز کی سیاست کی بات کروں تو یہاں وہی رونقیں جو کہ الیکشن کے نزدیک شروع ہوتی ہیں وہ بحال ہو چکی ہیں، ڈنر شو شروع ہو چکے ہیں، جوڑ توڑ کا عمل جاری ہو چکا ہے، اور کس جماعت نے کیا کرنا ہے وہ تو الگ بات ہے۔ آج میں بات کروں گا گزشتہ دنوں پی پی الائنس کے ایک اتحادی پائنر بزنس مین گروپ نے ایک پاور آف شو کیا، 3.5 سال کی کارکردگی، اور اس کے بعد ان کا سب سے بڑا شو جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ سب سے بڑا شو ہے، اس پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا ہے کہ ان کے مخالفین ان کو بندوق کی نوک پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ موروثی سیاست کی خود پیداوار تھے، موروثی سیاست سے ان لوگوں نے پہلے عہدے لیے، نام کمائے، اور جب مطلب نکل گیا تو وہیں سے وہ آؤٹ ہو گئے اور انہوں نے جا کے اپنی ایک الگ جماعت بنا لی۔ آج اس سلسلے میں میرے آج کے مہمان ہیں پائنر گروپ کے اہم رہنما سینئر وائس چیئرمین حارث عتیق، جو کہ سابق وائس نائب صدر لاہور چیمبر بھی رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم حارث صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حارث صاحب، پہلا سوال میں پھر یہیں سے کروں گا کہ آپ نے ابھی ایک شو کیا ہے اور تقریباً 3.5 سال کے بعد اب یہ دوسرا شو ہے۔ اسے اپنے ابتدا میں ایک شو کیا تھا اور ایک میں لاسٹ انتخابات کے شوز کی بات نہیں کر رہا۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے شو کو دیکھ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آدھے لوگ بلائے گئے تھے اور آدھے لوگ ان کے اپنے تھے۔ ایک تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، دوسری کہ آج پائنر کہاں پہ کھڑی ہے 3.5 سال کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو صاحب آپ کو بہت شکریہ موقف دینے کے لیے، بلانے کے لیے۔ انہوں نے کہا جی کہ کچھ بلائے گئے ہیں اور کچھ ان کے اپنے تھے، بالکل غلط بات ہے۔ سارے ہی پائنیئرز بزنس مین گروپ کے اپنے ساتھی تھے۔ یہ وہ ساتھی تھے جو پہلے دن سے پائنیئرز بزنس مین گروپ کے ساتھ اس درستے میں شامل تھے، اور جوں پھر ہمارا کارواں بڑھتا گیا ماشاءاللہ یہ مزید دوست ہمارے ساتھ جڑتے گئے، شامل ہوتے رہے۔ اور یہ ایسے ہی بات نہیں ہے کہ یہ دوسرا فنکشن تھا یا اس لیول کا دوسرا فنکشن تھا۔ پائنیئرز بزنس مین گروپ پہلے دن سے، جس دن سے اس کی انسیپشن ہوئی ہے 2023، آپ اس فنکشن میں بھی موجود تھے اور آپ نے اس فنکشن میں بھی دیکھا، الحمدللہ اس جماعت کی جو گروتھ ہے انڈر دی چیئرمین شپ آف علی حسام اصغر، جس طرح یہ جماعت نے گرو کیا ہے، جس طرح اس نے دوست جوڑے ہیں، ہم نے دوستوں میں اضافہ کیا ہے، ہم نے اپنے ساتھ ساتھیوں میں اضافہ کیا ہے۔ یہ وہ ساتھی ہیں جو پورے لاہور کے ہر مارکیٹ سے موجود تھے، جو ہر ایسوسیشن کو، وہ بیشتر ہر ایسوسیشن سے موجود تھے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، 350 سے زائد ہمارے ای سی ممبران نے شرکت کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں اسد بھائی، کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں جو بیرون ملک تھے، لسٹ کیونکہ میں آپ کو پتا میں بالکل لسٹوں کے حساب سے بات کرتا ہوں، میں آپ کو آج بتا سکتا ہوں یہ تعداد 400 سے اوپر ہے۔ ہمارے کچھ دوست لاہور میں موجود نہیں تھے اس دن، یا کچھ بیرون ملک تھے، تو اس وجہ سے ابھی ہمارے کچھ دوست رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آج سے ایک سلسلہ مزید شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ آپ سوشل میڈیا کی نظر بھی بنے گا، میڈیا کی نظر بھی بنے گا، جو ہمارے ای سی ممبرز ہیں ان کی سرٹیفیکیشن کا ایک مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے سارے دوست جو رہ گئے ہیں وہ بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ دوبارہ اس طرح ان کے لیے جو ہم ایونٹس رکھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ پائنیئرز بزنس مین گروپ کا کوئی پاور شو نہیں تھا، یہ تو ایک گیٹ ٹوگیدر تھی، یہ تجدید عہد تھا، یہ وہ دوستوں کا ماحول تھا جس نے علی حسام اصغر کو ہمارا صدارتی امیدوار نامزد کیا۔ ہماری ایک پارٹی کی ایک پالیسی ہے، آپ پارٹی کے دوستوں نے اکٹھا کیا، ہم نے الیکشن کی اپنی کیمپین ڈیزائن کی، سٹ ڈاؤن ڈنر تھا۔ آپ دیکھیں کوئی اور ہوتا تو میں شاید بات اس کو بتانا پڑتا، آپ تو خود موجود تھے وہاں پہ۔ جی کسی بھی ایسے فنکشن کی کوالٹی دیکھنی ہو نا، آپ نے، ہم نے کوانٹٹی پہ فوکس نہیں کیا، کوالٹی پہ فوکس کیا، اور ایک ایسا بندہ تھا جس کے پیچھے ووٹرز ہی ووٹرز ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی تو ہمارا یہ ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا، ابھی جنرل باڈی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حارث صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کی جماعت کے اوپر بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اندر سے اختلافات کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ یہ متحد نہیں ہیں اور الیکشن سے پہلے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور کچھ ایسی باتیں کچھ لوگوں نے، آپ کے لوگ اندر سے بھی واضح۔ اصل صورتحال کیا ہے؟ پائنر آج کہاں پہ کھڑی ہے؟ اچھا، میں پہلے تو سمجھ رہا تھا کہ آپ یہ جو گاڑی جب سٹارٹ ہوتی ہے نا تو 0 to 100 جانے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے، مگر آپ نے ایک دم 100 ایکسیلیٹر دبا دیا، تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ صرف حسد ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو صرف اتنا بات کر سکتا ہوں کہ صرف حسد ہے۔ اختلافات اگر ہوتے تو اس دن ایسی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر پارٹی کی جو گروتھ ہے، جو آپ نے دیکھا الحمدللہ، جس طرح
میں تو مثال دیتا ہوتا ہوں اکثر، آپ سے بھی کئی دفعہ اس طرح مذاق ذکر کیا کہ ایک ٹائم تھا ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جڑیں، آج الحمدللہ لوگ ہمارے ساتھ خود جڑنا چاہتے ہیں. کیا یہ پائنیئرز بزنس مین گروپ کی خدمت نہیں ہے؟ کیا یہ علی حسام اصغر کا لوگوں کے لیے جو جذبہ نہیں ہے؟ یہ لوگوں کے ساتھ اس کی محبت نہیں ہے کہ لوگ اس گروپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں؟ اور یہ کیا مخالفین بات کریں گے، یہ وہ مخالفین ہیں جو کہ خود زور اور زبردستی کر کے، بلیک میلنگ کر کے اپنے عہدوں پہ پہنچے ہیں. ہم تو ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. پائنیئرز بزنس مین گروپ کی ایک ہی پالیسی ہے، تاجر کی خدمت ہے، تجارت کا تحفظ ہے. تاجر کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، ہم نے تجارت کی حفاظت کرنی ہے، یہ ہمارا موٹو ہے اور یہ پہلے دن سے، اور الحمدللہ اس میں ہم عمل پیرا ہیں. جب ہم اپوزیشن میں تھے اسد بھائی تب بھی، اور جب سے ہم اقتدار میں آئے تب بھی الحمدللہ پی بی جی کے کال اور فیل میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے. پی بی جی کے آپ نے جو منشور ہم نے بزنس کمیونٹی کو دیا تھا، ہم الحمدللہ اس پہ عمل پیرا ہیں. اچھا یہاں پہ بات منشور ہے کہ آپ کی جماعت کا سمپل، ہم نے کیا اسے آئین کا حصہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جی اپنا ایک پورا آئین، دیکھیں آئین کیا چیز ہے مجھے یہ بتائیں. کانسٹیٹیوشن تو سب سے پہلے پی بی جی لے کے آئی. پائنیئرز بزنس مین گروپ وہ واحد جماعت ہے جس نے نچلی سطح پر اپنے تمام اختیارات منتقل کیے. کیا علی حسام اصغر نے حارث عتیق جو سینئر وائس چیئرمین ہے اس کو پارٹی نے نامنیٹ نہیں کیا؟ ٹھیک ہے. کیا ہمارے وائس چیئرمینس، ہمارے سیکرٹری جنرلز، ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری جنرلز، کیا اس ٹائم پہ جو ہمارے 35 سے زائد عہدے دار ہیں، پھر اس کے بعد نیچے ایگزیکٹو کمیٹی کی ایک پوری شاخ ہے ہماری ادھر جو لیئرنگ ہے، یہی تو کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن کیا ہے کہ ہم نے بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے، ہم نے ذاتیات کے اوپر بات نہیں کرنی، ہم نے اجتماعیت کے اوپر بات کرنی ہے. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. اور الحمدللہ الیکشن سے پہلے بھی پی 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 الائنس نے اپنا منشور دیا تھا اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھرپور عمل پیرا ہیں. بزنس کمیونٹی کی خدمت میں دن رات سرگرم عمل ہیں. اور خاص طور پہ پائنیئرز بزنس مین گروپ کا جو ہمارا منشور تھا کہ تاجر کی اپنا تجارت کا تحفظ اور ہم نے جو بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے، اس کے اوپر اگر آپ نے میرے ساتھ چلیں، کیمرہ آپ کا میرے ساتھ چلے، آپ شالم سے میں آپ کو سٹارٹ کروں گا، میں آپ کو انشاءاللہ کانا کاچھا لے کے جاؤں گا، کانا کاچھا سے سٹارٹ کروں گا، میں آپ کو رائیونڈ لے کے جاؤں گا، رائیونڈ سے سٹارٹ کروں گا، میں آپ کو سگیاں واپس لے کے آؤں گا. اس کے درمیان جتنے مارکیٹس ہیں، جس مارکیٹ کا آپ ذکر کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو اس مارکیٹ میں لے کے جاؤں گا. کیا پی بی جی کی وہاں پہ اس ٹائم پہ ریچ نہیں ہے؟ کیا پی بی جی ان لوگوں کی خدمت نہیں کر رہی؟ الحمدللہ میں اپنے مخالفین سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، عملی طور پہ بزنس کمیونٹی کی خدمت کریں تاکہ آپ کچھ ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہو. آپ صرف ایک لیگیسی کا ورڈ لے کے چل رہے ہیں. کون سی لیگیسی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اس لیگیسی کی جس کو آپ نے بلیک میل کیا، اس لیگیسی کی جدھر سے آپ استعفے دے کے جا رہے تھے، اس لیگیسی کے جہاں پہ آپ دوسرے گروپس کے ساتھ معاملہ طے کر رہے تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بزنس کمیونٹی کو آپ سمجھدار بزنس کمیونٹی ہے. یہ جو شعور بزنس کمیونٹی کے اندر آیا، یہ جو ووٹر کے اندر شعور آیا، الحمدللہ یہ پی بی جی کا شاخسانہ ہے. اس کی مثال ہم اس سے اس طرح لے لیں اسد بھائی کہ بزنس کمیونٹی کے اندر جو ہم نے شعور پیدا کیا، ریکارڈ رینیولز ہوئیں لاہور چیمبر کی. اس بار ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہے، ووٹرز کا ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہے. آپ کی جماعت نے کتنے اس دفعہ ممبر کروائے ہیں ٹوٹل؟ یہ گنتی ہزاروں میں ہے، میں کوئی فگر نہیں دینا چاہتا. انشاءاللہ یہ ابھی آنے والا جو الیکشن ہے جو آپ دیکھیں گے اس کے اندر وہ تمام جن لوگوں کے ساتھ ہماری ایسوسیشن ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہماری محبت ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو الیکشن والے دن آ کے بتائیں گے کہ ہم نے کتنی رینیولز کرائیں، ہم نے کتنے لوگوں کو سرو کیا، علی حسام اصغر نے، ان کی پوری ٹیم نے کس طرح بزنس کمیونٹی کو سرو کیا. یہ تو الیکشن ڈے انشاءاللہ قریب ہے، انشاءاللہ آپ کو الیکشن ڈے پتہ چلے گا. عارف بھائی ایک بہت اہم سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر الزام لگ رہے ہیں، سب سے زیادہ یہ لگ رہے ہیں کہ آپ نے موروثی سیاست کا دعویٰ کیا، آپ باہر نکل آئے. آپ نے مامے چاچے اور باپ بیٹے کی سیاست کا نعرہ لگایا، آپ باہر نکل آئے اور اپنا گروپ بنا لیا. وہ کہہ رہی جی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے وی پی لی، اس کے بعد انہوں نے ایس وی پی لی. جب فاؤنڈر سے یہ عہدے لے گئے، فاؤنڈر جب ان کو عزت دی اور اب یہ باہر جا کے اسی گھر کو گالیاں دے رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ کہاں تک صداقت ہے کہ آپ کا جو نعرہ ہے کیا آئین کے تحت آپ کی جماعت کے اندر لاگو ہوتا ہے؟ کہ آپ نے ابھی کہا جی کہ ہم ایک آئینی جماعت ہے، ہم نے آئین دیا تھا سب سے پہلے، تو آپ کے اختیارات نچلی سطح پہ آپ نے تقسیم کیے ہیں؟ دیکھیں بہت ڈیٹیل جو جواب چاہیے مجھے آپ سے. میں آپ کو ڈیٹیل جواب دوں گا اور انشاءاللہ پوری ایمانداری سے دوں گا اسد بھائی. کسی جب دیکھیں سچ کو آنچ نہیں ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور میں اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بات کریں تو آپ کی بات کے اندر دلیل بھی شامل ہو. سب سے پہلے تو میں آپ کا یہیں سے سوال کو نا جو آپ کا آخری پورشن تھا سوال کا اس کو یہاں سے لے لیتا ہوں
آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ نے نچلی سطح پر اختیارات دیے، میں آپ کو بیرہا وی لاگز آپ کی اپنی تحریریں بتا سکتا ہوں کہ علی حسام اصغر نے اپنی جیبیں خالی کر کے نچلی سطح کر منتقل کر دیں. ہمارا شروع سے بزنس کمیونٹی کے اندر مسائل کیا رہے ہیں؟ مسائل یہی رہے ہیں کہ آپ نے نچلی سطح پر ویسے اقتدار منتقل نہیں کیا. یہ پہلا علی حسام اصغر تھا اور ان کی ٹیم تھی جنہوں نے اپنی پوری ایسوسیشن فارم کی. جو لوگ آج ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیا ہماری تقلید نہیں کر رہے ہیں؟ اسد بھی آپ بتائیے، کیا پہلے یہ سسٹم ان کی جماعتوں میں تھا؟ آج وہ جو سیکٹریز بنا رہے ہیں، مارکیٹ کے عہدے داران بنا رہے ہیں، کس کی کاپی کر رہے ہیں؟ تو یہ نہ کریں. بزنس کمیونٹی سمجھدار ہے، آج وہ ہمارے ہی نقش قدم پر عمل پیرا ہے، ہم خوش ہیں. دیکھیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. وہ کہیں ایسی جگہوں پہ جا کے کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو نان ممبرز ہیں ان کو بھی بنا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ ان کا اپنا ان کا ساتھ عمل ہے اور وہ کریں، مگر وہ ہمیں فالو کر رہے ہیں، ہم خوش ہیں. ہم انشاءاللہ آگے ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا 350 کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہم نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. آپ دیکھیے گا کہ اب آگے جو ہم ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ فالوورز ول آلویز بی فالوورز، یہ لیڈرز ول آلویز بی لیڈرز. تو انشاءاللہ یہ بھی موقف ہے جی کہ صرف ایک تقسیم ہوئی تھی، باپ بیٹے کو سزا رہی تھی، کہ باقی کہہ رہے کوئی ایک دوسری مثال بتا دی کہ چاچے ماموں کو دی گئی، باپ بیٹے کو دی گئی، تو یہ پائنر جماعت جو ہے کہ جسے بدنام کر رہی ہے فاؤنڈر کو. دیکھیں میں موروثیت کی طرف آپ کا جو سوال کا پہلا حصہ تھا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. حارث عتیق نے نا فاؤنڈرز گروپ جوائن کیا تھا، میرے والد بھی فاؤنڈرز گروپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے. جی جی، بڑی دل سے محنت کی اس گروپ کے لیے. کوئی پریزیڈنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، میں ہمارے سارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں. اچھا ہمارا نا جو پائنرز بزنس مین گروپ کا ایک نیریٹو ہے نا، ہم مخالفت کر تو رہے ہیں گروپس کی، بٹ ہم ذاتیات کے اوپر نہیں جاتے، نہ ہم ذات کی بات کرنا چاہتے ہیں. اس دن بھی میرے چیئرمین سے ہماری ایگزیکٹو کمیٹی میں ہماری ایک صحافی دوست نے پوچھا جی کسی ایک صاحب کے متعلق نام لے کے، انہوں نے ایک فارمر پریزیڈنٹ، انہوں نے کہا جی وہ میرے والد کی جگہ پہ ہے، میں ان کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا. مسئلہ کہاں پہ آیا تھا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ آج کلیئرٹی چاہیے. آپ کی پروگرام میں موصوف ایک ہمارے ہیں، ہمارے اپوزیشن گروپ کے، اپوزیشن تو نہیں مخالف کہہ لیں، انہوں نے کہا کہ جی ان کی 50 سالہ خدمات تھیں. اور 50 سالہ خدمات اس انڈیویجول کی تھیں، ان کے بیٹے کی کیا خدمات تھیں کہ آپ نے ان کو صدر بنایا؟ ٹھیک ہے. خدمات جس کی ہوں اس کو عہدہ ملے، جو بزنس کمیونٹی کو سرو کرے اس کو عہدہ ملے. کون سا بزنس کمیونٹی کا بندہ ہے جو اس چیز سے ڈینائی کر سکتا ہے؟ مگر ان کی آگے سے کیا خدمات تھیں جس کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے بزنس کمیونٹی کی خود صدر رہ کے بھی خدمات دیں اور اس کے بعد لاہور چیمبر میں خدمات دیں، اس وجہ سے ان کے آگے آنے والی بچوں کو بھی بنا دیا جائے. اور میں آپ کو صرف ایک سٹیپ اور آگے جاتا ہوں. علی حسام اصغر صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ بنے 2018 میں، پارٹی تو انہوں نے بنائی جا کے 2023 میں. ٹھیک. تو اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو 2018 کے بجائے 19 میں کر لیتے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیوں انہوں نے 5 سال لیے؟ اس کا بس کی وجہ ہے کہ ان 5 سالوں میں ایسا کیا ہوا، یہ سوچنے والی بات ہے. آپ اگر احاطہ کریں لاہور چیمبر میں، آپ ماشاءاللہ ٹریڈ پالیٹکس کو کئی دہائیوں سے کور کر رہے ہیں. 2018 سے لے کے 23 کے درمیان یہ ہوا کہ بیک ٹو بیک فارمر پریزیڈنٹس کے بچے پریزیڈنٹس بنے. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بزنس کمیونٹی نے اس کو ریزینٹ کیا. وہاں پہ ایک ایسا طوفان بدتمیزی شروع ہوا. میں ذاتیات پہ پھر نہیں جانا چاہتا، مگر ایسا ماحول بن گیا کہ اپنے سٹنگ ایگزیکٹو کمیٹی ممبرس کو آپ نے کمروں سے باہر نکالا. وہ جو آپ کے ہم سنتے تھے کسی زمانے میں کہ جی ایک ریڈ لائٹ کلچر ہے، ایک وہ لال بتی والا کلچر ہے لاہور چیمبر کے اندر، جس کو آگے پیاف نے اس ٹائم پہ اس منوپلی کو بریک کیا تھا. تو ہم تو منوپلی بریکرز ہیں. اچھا دوسری بات، علی حسام اصغر صاحب تو بن چکے ہوئے تھے سینئر وائس پریزیڈنٹ، حارث عتیق بھی نائب صدر بن چکا تھا. کون ڈینائی کرتا ہے کہ ہم کس کے پلیٹ فارم سے نہیں بنے؟ ہم نے تو آج تک نہیں ڈینائی کیا. بٹ کیا ہم اس ظلم کا حصہ بنتے رہتے جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا تھا؟ کیا ہم نے اس ٹائم پہ اپنی راہیں جدا نہیں کی جس ٹائم پہ یہ جماعت اپنے پیک پہ تھی؟ کیا ان کے صدر کے پاس مزید ابھی 20 مہینے موجود نہیں تھے جب ہم علیحدہ ہوئے؟ اگر دیکھیں ہم نے کچھ غلط کیا ہوتا تو بزنس کمیونٹی کیا ہمیں ایکسیپٹ کرتی؟ یہ تو آپ توہین کر رہے ہیں اس ووٹر کی جس نے ہمیں ووٹ ڈالا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار تم نے ان کو کیسے ووٹ ڈال دیا کیونکہ یہ تو ہم سے نکلے ہوئے تھے. تو کیا اگر کوئی بندہ اپنا رستہ ٹھیک کر لے، اپنی رستہ راج ایک سمت ایک متعین کر لے، تو کیا اس کو اس کے اوپر چلنے کا حق نہیں ہے؟ آپ یہ باتوں سے باہر نکلیں، آپ کے پاس یہ چورن نہیں بکنے والا. میں بزنس کمیونٹی بڑی باشعور ہے، لاہور چیمبر کے جو ہمارے ممبرز ہیں، یہ جو ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز ہیں. چلیں میں آپ کی ایک اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اگر یہ بہت ہی اچھے تھے، سارا کچھ ان کا ٹھیک تھا، جس قدر انہوں نے ایک بڑا الائنس بنایا، کیا انہوں نے الائنس توڑتے ہوئے رات وقت سوچا بھی کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ گئے،
آپ ایک رننگ الائنس کو چھوڑ گئے جس کو آپ 25 سال سے چلا رہے تھے. خدا کا خوف کریں, اپنے گریبان میں پہلے جھانکیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی بزنس کمیونٹی کی خدمت کی بات کریں. پائنیز بزنس مین گروپ کا جو فورم ہے الحمدللہ اس کے اندر جس طرح لوگوں نے شمولیت اختیار کی, یہاں تک کہ جو پی 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 الائنس میں ہے اس کے اندر ہمارا جو مخالف گروپ جس نے ہمارے خلاف الیکشن لڑا تھا, اب 16-17 سے زائد ان کے کینڈیڈیٹس ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی کی خدمت کی بات ہے اس کے اندر لوگوں کو ایک وزن نظر آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیے چلیں گے تو روشنی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بزنس کمیونٹی کی توہین نہیں کرنی چاہیے, ان کو انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے. ایک طرف آپ کہتے ہیں اپنے ہی انٹرویو میں کہ جی موروثیت کی کیا بات ہے, اگر موروثیت ہو بھی گئی تو کیا, اور آپ اسی کے دوسرے حصے میں آپ ہی کو دیا ہوا انٹرویو ہے اسد بھائی, اس کے اندر دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کل ہماری ایک میٹنگ ہوئی اس کے اندر آپ کو کوئی پرانا چہرہ نہیں نظر آ رہا. پہلے تو آپ کلیئرٹی کے ساتھ بات کریں, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موروثیت کے ساتھ ہیں, یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم موروثیت کے خلاف ہیں؟ آپ تھوڑے سے کنفیوز لگ رہے ہیں ہمیں, کوئی بات نہیں ہے. پھر وہ ہم نے کہا کہ پائنیز بزنس مین گروپ کا فورم ہمارا تو ایک تھنک ٹینک بھی ہے اور ہمارے ایک فارمر آفس بیئر اس کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ چاہیں گے تو ہم آپ کو بھی کوئی تھوڑا منشور بنا کے دے دیں گے اس حوالے سے کہ آپ جا کے کوئی چیز بات کر سکیں. آپ نے بزنس کمیونٹی کی اگر خدمت کرنی ہے وہ آپ اپنے عمل سے ثابت کریں, اس بات سے نہ ثابت کریں کہ علی حسام اصغر, حارث عتیق, فارمر آفس بیئرز یہ یہاں پہ تھے اور اب وہاں پہ کیوں آگے. ہمیں بزنس کمیونٹی نے الیکٹ کیا. آپ ہمارے ووٹر کی توہین نہ کریں, ان دوستوں کی توہین نہ کریں جن دوستوں کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. کیونکہ دیکھیں بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بڑی باشعور ہے, اور الحمدللہ پی بی جی اس طرح کا جو شعور دوستوں کے اندر ہم نے اجاگر کیا ہے, الحمدللہ اس کا ثمر آپ کے سامنے ہے. اب ووٹر کو اپنی جو لاہور چیمبر کا ممبر ہے اس کو اپنے رائٹ کا پتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایلیٹسٹ جو کلب تھا ہم نے اس کو مونوٹنی کو بریک کیا. اسد بھائی میں بڑی سادہ الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں نا, ایک گھر ہوتا ہے بڑا خوبصورت, بندہ دیکھتا ہے کہتا ہے یار اس گھر میں ہم نے جانا ہے, اس گھر میں ہم کس طرح پہنچ سکتے ہیں, اس کی ایکسیس کہاں سے ہوگی, ہم نے کس طرح انٹر ہونا ہے. جب آپ اس گھر میں پہنچتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو باہر سے ہی بس خوبصورت ہے, اندر تو معاملات بہت خراب ہیں. تو پھر کیا آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ اس چیز کو پسند کرتے تو آپ اندر جائیں اور آپ باہر نہیں آ سکتے. ہم نے الحمدللہ پی بی جی نے جو سفر اختیار کیا 20 مارچ 2023 اور الیکشن ہوئے تھے 30 سپتمبر 2024. آپ ہمیں جو باتیں بولتے تھے کیا آپ کو بھول گئی ہیں؟ میں تو خیر عزت کرتا ہوں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں جو دوسری گروپ میں ہیں, اور جو بھی کچھ رہ گئے ہیں ادھر. باقی تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سارے دوست ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں, مگر جو وہاں پہ ہیں یہ ہمیں فون کر کے مبارکباد دیا کرتے تھے. یہ ہمیں فون کر کے مبارکباد دیتے تھے اسد بھائی کہ جو آپ قدم اٹھایا آپ نے یہ بہترین قدم ہے اور اس قدم کی ضرورت تھی. آج کیونکہ وہ عہدوں پر آ گئے ہیں, کیونکہ وہ جو عہدے انہوں نے اچھا عہدے ہم نے تو چلیں ہم نے گروپ بنایا اور ہم نے اعلانیہ گروپ بنایا. کیا ہم نے استعفے لکھے اپنے واٹس ایپ گروپوں کے اندر؟ میرے پاس آج بھی استعفے موجود ہیں, جس کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم اپنی استعفے دے دیے تھے انہوں نے فاؤنڈرز گروپ سے. پھر اس کے بعد دوبارہ ان کے معاملات کچھ سیٹل ہوئے, پھر انہوں نے کہا جی ہمیں اختیارات دیں. تو باتیں ہمارے پاس بھی بہت ہیں کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں ہمیں بزنس کمیونٹی کی خدمت کی بات کرنی چاہیے, ہمیں بزنس کمیونٹی کی بات کرنی چاہیے. حارث بھائی ایک بہت بڑا الزام آ رہا ہے آپ کے اوپر. وہ الزام یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پچھلے 2 سال سے جب سے یہ گروپ قیام میں عمل میں آیا الیکشن سے پہلے اور آج تک ایک نعرہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم علی حسام نیکسٹ صدارت کے امیدوار ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا جو بڑا گروپ ہے جس کو ہم پیاف گروپ میں یا جنسار گروپ کہتے ہیں, ان کی طرف سے آج تک یہ سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ علی حسام ہمارے نیکسٹ پریزیڈنٹ ہوں گے. اور دوسرا نہ انہوں نے کبھی اس بات کا اعتراف کہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے الائنس ہیں. آپ کے گھر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ علی ہمارے نیکسٹ پریزیڈنٹ ہیں. یہ میرا سوال نہیں ہے, میں اکثر مخالفین سے بات سنتا ہوں جب کسی کو انٹرویو دینے آتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ان سے یہ بھی پوچھیں کہ آپ کا یہ الائنس کیوں نہیں اعلان کرتا کہ علی حسام نیکسٹ پریزیڈنٹ لاہور آف چیمبر ہیں. وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ نہ کھیڑاں گے نہ کھڈاواں گے وچ پسوڑی پاواں گے. جی ٹھیک ہے. یہ جو اس طرح کے بیان ہے نا, یہ صرف انتشاری بیان ہے, ان کا میں کیا جواب دوں اسد بھائی. پی بی جی کی ایک پالیسی ہے, پی بی جی کی ایگزیکٹو کمیٹی نے, میں پھر لفظ بول رہا ہوں, پی بی جی کی ایگزیکٹو کمیٹی نے یونینیمسلی علی حسام اصغر کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے, کیونکہ علی حسام اصغر کی کارکردگی کی بنیاد پر ٹھیک ہے جو انہوں نے بزنس کمیونٹی کے لیے کیا. پی بی جی بول رہی ہے ایک الائنس جب ہوتا ہے نا, الائنس کے اندر کچھ ٹرمز ہوتی ہیں, اسد بھی آپ سمجھتے ہیں, تو انشاءاللہ ٹائم آنے پر یہ بہت ساری چیزیں زائل ہو جائیں گی. آپ بہتر ہوگا کہ چیئرمین الائنس سے اگر آپ یہ بات کرتے تو شاید آپ کے بھی شکوک و شبہات کلیئر ہو جاتے, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم آنے دیں.
ابھی ہم نے پی بی جی کی ہم کیمپین لے کے چل رہے ہیں, جب انشاءاللہ الائنس کی کیمپین ہوگی تو آپ کو نظر آ جائے گا. اچھا آپ نے زیادہ جلدی پہل نہیں کر دی کیونکہ ابھی 4-5 ماہ پڑے الیکشن میں, اور آپ کے واحد جماعت ہے جس نے الیکشن کمپین میں جانے کا اعلان کر دیا, اس کو دیکھا کہ دوسرے بھی میدان میں اتر گئے, ابھی ٹائم نہیں ہے بیچ میں. میں سمجھتا ہوں کہ 20 مارچ 2023 کو جس دن پی بی جی کی بنیاد رکھی تھی, پی بی جی اس دن سے میدان عمل میں ہے, اسی دن سے کیمپین میں ہے. کوئی ایک ایسا دن نہیں ہے جس دن پی بی جی نے اپنے آپ کو کیمپین سے باہر کیا ہو. اب وہ جو آپ نے دیکھا اس دن ایگزیکٹو کمیٹی کا جو ہمارا اجلاس تھا, ہمیں اچھا لگتا ہے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا سے بھائی, ہم انجوائے کرتے ہیں, ہر بندے کے نا پیشن ہوتے ہیں. علی حسام اصغر کا پیشن ہے بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنے کا, تو وہ کیوں نہ میدان عمل میں رہے, ہم کیوں گھروں میں بیٹھے رہے. ہمارا یہی تو مطالبہ ہے کہ آپ الیکشن جیت کے گھروں میں مت بیٹھیں, آپ الیکشن جیت کر بزنس کمیونٹی کی خدمت کے اوپر لگ جائیں, بلکہ آنے والے ٹائم کو فورسی کریں. اس ٹائم پہ معاشی صورتحال جو آپ کے سامنے ہے, علی حسام اس کی پریپریشن کر رہا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لے کر کیا پالیسی سازی کے لیے حکومت کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. علی حسام اصغر صاحب اس ٹائم پہ اس چیز کی تیاری کر رہے ہیں. تو ہم تو روز ہیں میدان عمل میں. اگر آپ دیکھیں رات کو بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے, الحمدللہ ہمارا بڑی زبردست میٹنگ رہی, تمام بڑی اچھی مشاورت رہی, اور بزنس کمیونٹی کے لیے مشاورت ہوتی ہے. یہ تو نہیں مشاورت ہوتی کہ ہم نے فلاں بلڈنگ لینی ہے, کس نے کیا خریداری کرنی ہے. بات یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ شاہ عالم کے یہ مسائل ہیں, اس ٹائم پہ کیمیکل سیکٹر کے یہ مسائل ہیں. کل ایک ڈیسیجن آیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا 7E کے خلاف, ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اس سے ہماری بزنس کمیونٹی کو جو ریلیف ملنے جا رہا ہے. تو ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ ہمارے الحمدللہ جو ہماری کمپنیز ہوتی ہیں, جو ہمارے گیدرنگز ہوتی ہیں, اس کے اندر بزنس کمیونٹی کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں. تو ہم اگر کیمپین میں پہلے دن سے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں پی بی جی اس بار ذرا جوش و جذبہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کا ایک مطالبہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ٹیکسز کو ختم کرنا چاہیے, حکومت کو ریلیف دینا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی جو لاہور چیمبر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, اس کا یہ مطالبہ ہے کہ علی حسام کو پریزیڈنٹ ہونا چاہیے. تو ہم تو اس مطالبے پہ کام کر رہے ہیں. بزنس کمیونٹی نے جو ہمارے لیے ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری لا لی ہے, ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اس کو کیمپین کہہ لیں, اس کو جو مرضی کہہ لیں, رابطہ کہہ لیں, رابطہ مہم کہہ لیں, آپ اس کو کیمپین کہہ لیں, آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیں. یہ ہمارا دوستوں کے ساتھ ہے, ہم نے یہ چلاتے رہنا, ہم نے یہ کرتے رہنا ہے. اگر کسی کو اچھا لگے تب بھی, کسی کو نہ اچھا لگے تب بھی. آخری سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جی چیمبر تباہ ہو گیا. لاسٹ 2 سال میں جو 100 سال کی ساکھ تھی, اس ٹریکا گروپ نے آ کے تباہ کر دیا ہے. بجٹ کروڑوں میں وہ ایک بندہ دے کے جاتا ہے, کاشف انور 26 کروڑ دے کے جاتا ہے. اب شاید 13-14 کروڑ بھی شاید بینک آپ کے بینک میں ہوں گے. شاہانہ فضول خرچیاں میں کہا جا رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ چیمبر کے اندر ہو رہی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ کافی لوٹ مار ہوئی ہے, اور یہ چیمبر کو سب سے زیادہ اس ٹریکا گروپ نے نقصان پہنچایا ہے. اس کے بارے میں آپ, کیونکہ گروپ کے بہت اہم حصہ ہیں, انجم نثار گروپ کے بعد آپ کا نام ہے, اور کیونکہ آپ بھی ان تمام کاموں میں شامل ہیں, آپ میٹنگز میں شامل ہیں, آپ چیمبرز کے کاموں میں کو اچھی طرح دیکھ پا رہے ہیں. اصل صورتحال کیا ہے؟ میں نے نا اسد بھی لفظ ہوتا مکافات عمل یا ایک کارما جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آپ, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب پیاف فاؤنڈرز الائنس کے اندر ہم سب دوست ہیں نا, تو جو ہمارے مخالفین تب تھے وہ بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے, اور وہ ہمیشہ یہی باتیں کرتے تھے چیمبر میں یہ ہو رہا ہے, چیمبر میں وہ ہو رہا ہے, کرپشن ہو رہی ہے. اور چیمبر میں کیسے کرپشن ہو سکتی ہے, مجھے ذرا کوئی سمجھائے نا. چیمبر ایک آڈیٹر ادارہ ہے جس کا اپنا ایک آڈیٹر ہے, جدھر تمام جو ریسیپٹس ہیں اس کا بھی ایک ریکارڈ ہے, تمام جو پیمنٹس ہیں اس کا بھی ایک ریکارڈ ہے. تو کس چیز کی کرپشن؟ کرپشن کا لفظ بولتے ہیں مگر ثبوت کوئی نہیں دے پاتے. کیوں نہیں دے پاتے؟ کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس دینے کے لیے. دوسری بات یہی بات آ گئی کہ آپ نے بزنس کمیونٹی کی خدمت کی کوئی بات نہیں کی, آپ نے الزام تراشی شروع کر دی جس کا آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے سابقہ دور کی بات کی کہ جی وہ ایک بیلنس چھوڑ گئے تھے اور اس کے بعد اب اس بیلنس میں کمی آئی ہے. دیکھیں میں ایک اکاؤنٹنٹ ہوں بائی ایجوکیشن, تو اور کیونکہ خود وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی میں نے سرو کیا. چیمبر کے اوپر نا کچھ لائبلٹی ہوتی ہے, کچھ ایسے لوگ جو ریکمنڈیشن لیٹرز کی مد میں پیسے دے جاتے ہیں, یا گورنمنٹ ہمارے پاس کچھ لوگوں کی سیکیورٹیز پڑی ہوتی ہیں. تو پچھلے اس صدر ہمارے جو اس سے پہلے جو صدر صاحب تھے, انہوں نے بہتر سمجھا کہ لوگوں کو ان کی سیکیورٹیز اور امانتیں واپس کریں. آپ کسی کے, میں آپ سے پیسے لے لوں ادھار, اسد بھائی میرا بیلنس ہے اس ٹائم میں بینک کے اندر 50 لاکھ پڑا ہے, میں آپ سے کہوں یار 50 لاکھ اسد بھائی آپ بھی مجھے دے دیں, اور میں لوگوں کو یہ شو کروں گا میرے پاس 1 کروڑ ہے, مگر میں پوری بات نہیں بتا رہا کہ میرے پاس 1 کروڑ نہیں ہے, میرے پاس 50 لاکھ ہے, 50 لاکھ میرے پاس ادھار کا پڑا ہے. تو یہ اصل میں صورت حال ہے. انشاءاللہ اس سال جب ہم اپنے اکاؤنٹس چھوڑ کے جائیں گے
کیونکہ بزنس کمیونٹی کا جس طرح اعتماد بڑھا نا لاہور چیمبر میں, ممبرس کی فیس کی مد میں پیسے زیادہ آنا شروع ہو گئے. لاہور چیمبر اس ٹائم پہ الحمدللہ ایک ویلدی چیمبر ہے. ہم اپنے اخراجات جو ہیں لاہور چیمبر کے جس طرح انکم بڑھتی ہے نا اس طرح اخراجات بھی بڑھتے ہیں. تو پچھلے صدر نے تو کچھ پیسے لگائے نہیں, ان کو بزنس کمیونٹی سے غرض ہی کوئی نہیں تھا, کوئی آتا ہی نہیں تھا ان کے پاس, تو ان کے پیسے کہاں لگنے تھے. الحمدللہ اس ٹینیور میں ریکارڈ نمبر آف فٹ فال ہے لاہور چیمبر کے اندر, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں ویکلی. اگر آپ منتھلی چلے جائیں تو یہ تعداد کئی ہزاروں میں چلی جائے گی. یہ بزنس کمیونٹی کا لاہور چیمبر کے اوپر اور پی 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 الائنس کی قیادت کے اوپر اور لیڈرشپ کے اوپر اعتماد ہے, پی 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 الائنس کے اوپر اعتماد ہے. تو یہ باتیں کرنا کرپشن ہے اور یہ ہے وہ ہے, میرے ساتھ بٹھا دیں, میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں میرے ساتھ بٹھا دیں, وتھ پروفس بٹھا دیں, تو انشاءاللہ کوئی ان کی تسلی بھی کرائیں گے, تشفی بھی کرائیں گے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ پھر میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, آخر میں ہمارے بھائی ہیں, میں پھر کہتا ہوں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بزنس کمیونٹی کی خدمت کی بات کریں, مارکیٹوں میں جا کے مارکیٹ لیول پہ مذاق کریں, علی حسام کو صرف فالو کریں. اگر آپ صرف ایک بندے کو فالو کر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارا مواد ایسا مل جائے گا جو آپ لوگوں کے سامنے جا کے بولیں تو شاید لوگ آپ کی بات مانیں بھی. الحمدللہ پائنیئرز بزنس مین گروپ اینڈ پی 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 الائنس بڑا اپنی اچھی پوزیشن میں ہے. الحمدللہ ہم نے بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے, اور انشاءاللہ جب ہم میدان عمل میں اب نکلنے لگے ہیں اسد بھائی, انشاءاللہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ ہماری کیمپین کا حصہ بنیں. آپ دیکھیے گا کہ لوگ کیسے محبت کرتے ہیں ہم سے. یہ میرے اندر نا ایک ایکسائٹمنٹ ہے, وہ ایکسائٹمنٹ کے جو خواب ہم نے آج 4-5 سال پہلے کچھ دوستوں نے ایک بند کمرے میں دیکھا تھا, انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ وہ شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ ہمارا بزنس کمیونٹی سے وعدہ ہے, جس طرح علی حسام اصغر صاحب نے اپنی اس دن تقریر میں وعدہ کیا, میں آخری الفاظ کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہم نے لاہور کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ڈال کے جانا ہے. لوگ یاد رکھیں کہ کوئی ایسے صدر صاحب آئے تھے جنہوں نے بزنس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بات کی. جس طرح جو اچھا کام ان 2 سالوں میں ہوا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور انشاءاللہ جس طرح گراس روٹ لیول پہ علی حسام اصغر صاحب اٹیچڈ ہیں, جس طرح وہ سمجھتی ہیں مارکیٹوں کے مسائل, انڈسٹری کے مسائل, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ایک ریکارڈ 7 سال ہوگا, اور انشاءاللہ بزنس کمیونٹی کی خدمتوں میں ہم کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. میرا خیال ہے کہ مخالفین نے جتنے الزامات لگائے تھے اپنا سینئر وائس چیئرمین حارث عتیق کی طرف سے کافی اچھے جواب آئے ہیں. یہ تو آپ بہتر وہی جواب دیں گے. اور حارث آپ کا آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.